بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفظ اسلام آن لائن اکیڈمی بنیادی عقائد کورس، لیکچر نمبر 12۔ سوال نمبر 55۔ سوال: مرد یا عورت کفر کر بیٹھے تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہے؟ جواب: عورت مرتد ہو گئی پھر اسلام لائی تو شوہر اول سے نکاح کرنے پر مجبور کی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دوسرے سے نکاح کرے، اسی پر فتویٰ ہے۔ مرتد مرد کا نکاح بالاتفاق باطل ہے۔ وہ کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، نہ مسلمہ سے، نہ کافرہ سے، نہ مرتدہ سے، نہ حرہ سے، نہ کنیز سے۔ سوال نمبر 56۔ تجدید نکاح کیسے کیا جائے؟ جواب: تجدید نکاح کا معنی ہے نئے مہر سے نیا نکاح کرنا۔ اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری نہیں۔ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا۔ ہاں، بوقت نکاح بطور گواہ کم از کم 2 مرد مسلمان یا 1 مرد مسلمان اور 2 مسلمان عورتوں کا حاضر ہونا لازمی ہے۔ خطبہ نکاح شرط نہیں بلکہ مستحب ہے۔ خطبہ یاد نہ ہو تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 10 درہم یعنی 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یا اس کی رقم مہر واجب ہے۔ تو اب مذکورہ گواہوں کی موجودگی میں مرد عورت سے کہیے، میں نے اتنے مہر کے بدلے آپ سے نکاح کیا۔ عورت کہے، میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت ہی خطبہ یا سورہ فاتحہ پڑھ کر ایجاب کرے اور مرد کہے، میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ بعد نکاح اگر عورت چاہے تو مہر معاف بھی کر سکتی ہے، مگر مرد بلا حاجت شرعی عورت سے مہر معاف کرنے کا سوال نہ کرے۔ مرتد کا ذبیحہ مردار ہے، اگرچہ بسم اللہ کر کے ذبح کرے۔ سوال نمبر 57۔ منت یا نظر کسے کہتے ہیں؟ جواب: منت کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 منت شرعی، نمبر 2 منت عرفی۔ نمبر 1 منت شرعی یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز اپنے ذمہ لازم کر لینا۔ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اگر وہ پائی جائیں تو منت کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اور پورا نہ کرنے سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے تو کچھ بعید نہیں، یہ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی ماننا ناجائز و ممنوع ہے۔ نمبر 2 دوسری منت عرفی، وہ یہ کہ لوگ نظر مانتے ہیں اگر فلاں کام ہو جائے تو فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھائیں گے یا حاضری دیں گے۔ یہ نظر عرفی ہے، اسے پورا کرنا واجب نہیں، بہتر ہے۔ 10 بیبیوں کی کہانی کی منت، اس طرح کی جھوٹی روایت پڑھنا منع ہے۔ پڑھنے سننے والے سب گناہ گار ہوں گے۔ منت صرف نیک کام کی ہوتی ہے، گناہ کی منت ماننا بھی حرام ہے۔ سوال نمبر 58۔ قبر کے اندر تبرکات وغیرہ رکھنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، قبر کے اندر تبرکات وغیرہ رکھنا جائز و باعث ثواب اور میت کے لیے دافع عذاب ہے، اور یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان و سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہے۔ اختصار کے پیش نظر 2 مثالیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قمیض مبارکہ میرے کفن کے نیچے بدن سے متصل رکھنا، اور منہ مبارک و ناحنہائے مقدسہ کو میرے منہ اور آنکھوں اور پیشانی وغیرہ مواضع سجود پر رکھ دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ منہ مبارک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ سوال نمبر 59۔ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ جواب: اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے مسلمان کو پہنچانا ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کسی فوت شدہ یا زندہ مسلمان کو ایصال کرنا جائز و مستحسن ہے۔ سوال نمبر 60۔ ایصال ثواب کرنے کا
طریقہ کیا ہے؟ جواب: آج کل مسلمانوں میں خصوصاً کھانے پر ایصال ثواب یعنی فاتحہ کا جو طریقہ رائج ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ جن کھانوں کا ایصال ثواب وہ سارے کھانے یا سب میں سے تھوڑا تھوڑا، نیز ایک گلاس میں پانی بھر کر سب کو سامنے رکھ لیں۔ اب تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر قل یا ایھا الکافرون ایک بار، قل ھو اللہ احد شریف 3 بار، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں، پھر الف لام میم تا مفلحون پڑھنے کے بعد یہ 5 آیات پڑھیں۔ نمبر 1، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ نمبر 2، إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ نمبر 3، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نمبر 4، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ نمبر 5، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اب درود شریف کے بعد پڑھیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر ایصال ثواب کرے یعنی دعا کر کے ثواب پہنچائیں، اور کھانے پینے کا سامان سامنے ہونا ضروری نہیں، اگر نہ بھی ہو تو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کرنے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنانے، دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔